اب غزہ چلتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال پہ بات کرنی تھی، جیسے آج کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے، تو یہ تو اصل میں اسرائیل کا تو پروگرام یہ لگتا ہے کہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے غزہ سے اور کہتے ہیں صحرائے سینا جو ہے اس میں جناب ٹینٹ لگا لیں اور قبضہ کر لیا جائے غزہ پہ۔ اصل میں ایک ہی کراسنگ بنتی ہے غزہ سے رفح بارڈر کی، وہاں پہ بھی نہیں جانے دیا جاتا، مصر کو بھی اجازت نہیں ہے اور ان کو بھی، کیونکہ وہاں بمباری کی جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو کہا گیا غزہ خالی کر دیں۔ اب وہ ویسٹ غزہ سے اٹھ کے ادھر آتے ہیں، کہاں جائیں کیوں جائیں؟ وہ ان کے بیانات سنیں، اور پھر جو انٹرنیشنل میڈیا جس ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے ان کے بارے میں، جرمنی کے بعد فرانس نے بھی پابندی لگا دی ہے کہ جی اسرائیل فلسطین کے حق میں ریلیاں نہ نکلیں۔ یہ وہ ممالک ہیں، برطانیہ کے بارے میں سن رہا تھا جی یہ وہ ممالک کہ ہیں، وہاں یہ خبر آ رہی تھی، مجھے پتہ نہیں سوشل میڈیا پہ درست ہے کہ نہیں، کہ جو ایسے مظاہرے کریں گے نا، جو وزٹرز آئے ہوئے ہیں یا ڈول نیشنلز ہیں، ان کو ہم واپس بھیجا دیں گے۔ جی ہاں، لیکن وہاں پہ جو ڈاکٹر حسین پراچا ہیں ہمارے ابھی ساتھ، آتے ہیں، جیسے ان سے بات کرتے ہیں، لیکن جو یہ آزادی اظہار رائے کے علمبردار جو ممالک ہیں، فرانس یا جرمنی، جہاں پہ اینٹی اسلام کو بات ہو تو اسے آزادی رائے اظہار رائے سے منسوب کر کے کہا جاتا ہے کھلی چھوٹ ہے، لیکن جب یہ فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے جائیں تو اس سے پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ یہ دوہرے معیار ہیں ان ممالک کی جانب سے، ان دی نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن کے جو علمبردار ہے۔ بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب کو رابطہ ہم نے اس لیے کیا حسین پراچا صاحب سے کہ آپ ایک طویل عرصہ جو عرب لیگ کے معاملات ہیں ان سے وابستہ رہے، پی ایچ ڈی ان کی اسی موضوع پہ ہے، مشرق وسطیٰ پہ ان کو دسترس رہی ہے، تو ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیلی جارحیت پر کیا رد عمل دے رہے ہیں، ان کا میڈیا کیا لکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامی صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی جو بھی تصویر ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اگرچہ اسے مغربی میڈیا نہیں دکھا رہا، دوہرا معیار اختیار کیے ہوئے ہے۔ لاکھوں کے جلوس جو ہے وہ نکلتے ہیں نیو یارک میں، ڈیلس میں، لندن میں، اور جو ہے اور بہت سے جو ہے مغربی مقامات پر ان کا بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک عربوں کا تعلق ہے تو وہاں پر جو ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت انتہائی قسم پرسی کے حالات میں ہیں، ان کی خوراک بند کر دی گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، ادویات بند کر دی گئی ہیں۔ ہاں جی، ادویات نہیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر میں نے دیکھ رہا تھا، اس کے بھائی اور باپ کی لاشیں آئیں وہاں، ایک ڈاکٹر کی 115 طبی مراکز کو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے، اور جہاں تک وہ جو ہے وہاں ہماری بیٹیوں کا تعلق ہے، فلسطین میں ہماری بہنوں کا تعلق ہے، وہ چیخ پکار کر رہی ہیں، وین المسلمین وین العرب، مسلمان کہاں ہیں، عرب کہاں ہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ وین العالم، کہ دنیا کہاں ہے؟ ضمیر عالم سو رہا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کرے کیا؟ بھی جاگ نہیں رہا۔ اب تو ہم امداد تو بھیجنے کا اعلان کیا ہے حکومت پاکستان نے، الخدمت والے بھی لگ گئے اس کام میں، مگر کریں کیا؟ ہاتھ کیسے روکیں اسرائیل کا؟ پہنچیں گے یہ کیسے ادویات پہنچیں گی، سامان کیسے پہنچے گا؟ ان کو تو اس وقت رقوم کی ضرورت ہے، وہ کسی نہ کسی طرح پہنچائی جائیں، آگے وہ بندوبست کر لیں گے، لیکن جو اصل اس وقت ضرورت ہے کہ کل او آئی سی کا جدہ میں اجلاس ہو رہا ہے، یہ او آئی سی کا امتحان ہے، یہ مسلمانوں کا ٹیسٹ ہے۔ نہیں کیا جائے گا؟ آپ سجیسٹ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اعلان جنگ کر دیں اسرائیل کے خلاف؟ نا کہ اب پہلے اینٹونی بلنکن صاحب آئے تھے، نہیں وہ دو بار آ چکے ہیں، اور جو بائیڈن جا رہے ہیں اسرائیل میں کل بدھ کے روز۔ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، وہی تو مجھے ذرا 2 منٹ دیجئے، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کل جو بائیڈن وہاں جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں کیوں جا رہا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی جو، اور 2 بحری بیڑے امریکہ نے پہلے بھیج دیے ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اور یہ جو بیچارے گترس صاحب ہیں سیکریٹری جنرل، انہوں نے بڑی ایک پتے کی بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فلسطینیوں کا رد عمل تھا 7 اکتوبر کو، یہ خلا سے رد عمل نہیں آیا تھا،
یہ 56 برس کے جو ہے وہ ان کی زمینوں کو غصب کرنے کا، ان پر بمباری اور گولہ باری کرنے کا یہ رد عمل تھا۔ اور اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ہوش کے ناخن لے، اور اگر وہاں پر امن و امان چاہیے تو امن و امان کا یہ طریقہ ہے کہ جو 2 اسٹیٹ جو فارمولہ تھا، اس 2 اسٹیٹ فارمولے پر عمل کیا جائے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض امریکن پریزیڈنٹس وہ 2 اسٹیٹ کے حامی تھے اوسلو معاہدے میں، اس کے بعد سیکورٹی کونسل کے جو ہے مگر ڈاکٹر صاحب ابھی تو سیکورٹی کونسل میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، کوئی قرارداد منظور نہیں ہو سکی، کوئی بیان تک نہیں وہ جاری کر سکے، کوئی بیان تک اتفاق رائے سے جاری نہیں ہوا۔ اب اسرائیل کا ہاتھ کیسے پکڑیں؟ اسرائیل کا ہاتھ آپ اپنے اتحاد سے پکڑیں گے شامی صاحب۔ اسلام جو امت مسلمہ کے 56 اگر وہ ہیں جنہوں کے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ نے تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا، اب بھی 56 مسلمان ملکوں کے پاس بڑی قوت ہے، وہ اس قوت کو اتحاد کی صورت میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی۔ اور کوئی جو ہے وہ اس کے بعد اسرائیل اپنا رویہ بدلنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے سفیروں کو کیا کہا ہے، اپنے سفیروں کو کہا ہے کہ آپ نے ریزی کا نام نہیں لینا، آپ نے یہ نام نہیں لینا کہ انسانی المیہ ہے، آپ نے جنگ بندی کا نام نہیں لینا کیونکہ یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ اب اس کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، ہمارا پروگرام بھی یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔